کتابی عورت ایک داستانی حیاتی ابدی ہے۔ کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خالق اکبر وہ مطلق نے ضرور سوچا ہوگا، اگر دنیا بنانی ہے اور مرد خلق کرنا ہے تو پہلی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت خالق نے عورت کا نام تجویز کیا ہوگا۔ بے شک خالق نے اول آدم نام کا ایک شخص خلق کیا اور وہ ہدایت یافتہ تھا، مگر ہدایت کے لیے اس کے سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر خالق نے اس میں سے اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جس کا عنوان عورت اور نام ہوا رکھا، مگر نہ آدم اس وقت باپ تھا اور نہ عورت ماں تھی۔ پھر خالق نے عورت اور مرد کا نام خاوند اور بیوی رکھا۔ پھر اولاد نام کی ایک شے ان میں سے پیدا کی اور ان دونوں کی محبت اس میں رکھ دی۔ پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار مخلوق خلق کی جو ان کی خدمت کرے۔ جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا، اسی سجدہ کرو۔ اے خدایا، بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو تجھے سجدہ کرے؟ وہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکی مگر حکم خدا تھا۔ نور نے خاک کے سامنے سجدہ کیا اور وہ سرخرو ہوئے۔ اے خدایا، پھر نسل آدم کے لیے جب تجھے ضرورت پڑے تو نے اس میں سے اس جیسی ایک مخلوق پیدا کر کے اس میں ویسا ہے جوہر لطیف رکھ دیا جیسا مرد میں رکھا۔ واہ رے خدایا، پھر تیرے حکمت نے ان میں سے ایک ایسا جوہر پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا بھی معنی سمجھنے لگی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ عورت کیا ہے؟ یہ وہ کہلی کتاب ہے جس سے بار بار پڑھو گے تو نئی نئی مفہوم ظاہر ہوں گے۔ اس کے ہر باب میں نئی نئی عنوان ہیں، مگر یہ کہانی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کی بغیر دنیا بے معنی اور بے رنگ ہے۔ یہ محبت اور زندگی کی طلب کا سر چشمہ ہے۔ عورت کی زندگی کی تمام حصے بڑی پرلطف ہیں، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، مگر سوچ لو سب کا تقدس یکساں ہے۔ بیوی نہ ہو تو ماں نہیں بنتی، اور ماں نہ ہو تو بیٹی بہن اور بھائی نہیں بنتی، مگر موجودہ معاشرہ میں بیوی کی حیثیت کیا ہی نہ اوز باللہ۔ پاؤں کا جوتا، خدا کرے وہ پاؤں اپاہج ہو جائیں۔ اس عورت کو جب خدا ماں بناتا ہے تو اس میں پاؤں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ عورت نسل انسانی کے ماں ہی ماں صرف ماں ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی قومیت ہوتی ہے اور نہ ہی نسل نہ ذات، وہ محبت کی دیوی ہوتی ہے۔ خدا نے بھی اس کی محبت کا اقرار کیا ہے، اور ماں بھی ایک عورت ہے۔ ماں کے پاؤں میں بے شک جوتا نہ ہو مگر جنت ضرور ہے۔ باپ کے سر پر لمبا شملہ اور پاؤں میں بہترین جوتا شاہانہ لباس، مگر وہ ذہنی اور روحانی طور پر عورت کا محتاج ہے۔ اس ساری ٹھاٹ باٹ کا تاج عورت کے سر جاتا ہے، جو اس کی عزت کی پاسبان ہے، جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جو مرد کی روحانی اور جسمانی تسکین کا باعث ہے۔ لہٰذا اس کتاب عورت کا احترام کرو، اسی بالائے طاق نہ رکھو۔ نوکر سے کمتر پیغمبروں کو بھی عورت کی ضرورت رہی۔ عورت نے پیغمبروں کو جنم دیا، پیغمبروں کو بھی خدا نے بیٹیاں دیں اور بیٹے دیے۔ عورت کی حیا میں سے پیغمبروں نے جنم لیا۔ عورت نے ہی ان کی پرورش کیے لوریاں دیں، ان کے لبوں کو بوسہ دیا، ان کی ان پیشانیوں کو چوما جو خدا کی روبرو سجدہ ریز ہوئیں۔ عورت ہی کے سینے سے انہیں غذائی پاکیزہ اور لذیذہ عطا کے۔ ہر پیدا ہونے والا شخص ایک عورت کا محتاج ہے، عورت کی جسم کا حصہ۔ او لوگو، او حوس پرستو، او بد نصیب، بد کماشو اور بدماشو، تم نے عورت کو رسوا کیا، اسی دنیا کی منڈی میں فروخت کیا، اسی زندہ زمین میں دفن کر دیا، اس کا گناہ کیا ہے۔ کیا خدا نے ہی اسی عورت نہیں بنایا؟ کیا تم اس میں سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں اس کی رسوائی کا باعث نہیں ہو؟ کیا تم ہی اسی سر بازار نہیں لے آئے؟ کیا تم نے ہی اسی بے لباس دیکھنے کی تمنا نہیں کی؟ او مرد نوخیز، سمجھو وہ پہلی زوجہ محترمہ ہے، پھر تمہاری بچوں کی ماں ہے۔ ماں پھر ماں، لفظ ماں کا ہی احترام کرو۔ ماں کی زندگی رب نے عجیب لکھی ہے۔ اپنی جوانی، طاقت، حسن اولاد کو پالنے میں صرف کر دیتی ہے، اسی ریاضت میں بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر اولاد کو جوان دیکھ کر اپنی تھکن دور کرتے ہیں۔ عورت ایک ہے مگر اس کے روپ چار ہیں، اور ہر روپ میں ایک عورت ہے۔ ہر عورت کا ایک جذبہ ہے، رشتہ ہے، مقام ہے، احترام ہے۔
حیا ہے، وفا ہے، ذمہ داری ہے، مگر عورت کا مقام اصل اور حقیقی چادر اور چار دیواری ہے۔ عورت معاشرہ کا مرکزی کردار ہے، مرد اس کی گرد بلکہ سارا معاشرہ طواف کی حالت میں ہے۔ عورت کی کس رشتہ کو مقدس قرار دیا جائے، یہ امتیاز انتہائی مشکل ہے۔ جس نظر سے بھی دیکھا جائے اس میں ایک تقدس ہے، صرف فرق ہے تو نظر کا، ورنہ سب عورتیں جبلتے طور پر ایک جیسی ہیں۔ یہ جنس فاخرہ کا اپنا کمال ہے اور خدا کی حکمت اور دانائی کا کامل نمونہ۔ نظام قدرت میں مرکزی کردار عورت ہے۔ عورت دراصل قربانی کا دوسرا نام ہے۔ یہ روح پہ حکمرانی کرتے ہیں مگر خود بھی روح ہے۔ یہ مرد کی لئی کہتی قرار دی گئی ہے۔ آنکھ ایک ہی ہوتی ہے مگر اس میں پایا جانے والا خدا کا نور عورت کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ ہر عورت کی حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ کچھ کا رشتہ خدا بناتا ہے اور توڑتا نہیں، اور کچھ خدا بناتا ہے مگر انسان اسی توڑتا ہے۔ وہی رشتہ سب سے مضبوط تر اور سب سے کمزور تر میرے اس کتاب عورت میں جیسی جیسی میں نے دیکھا، سنا اور پڑھا، ویسی ویسی دیانتداری سے اس کے کردار پر اپنی نظریات لکھ دیے ہیں۔ اب پڑھنے والی پر منحصر ہے کہ اسی کس نظر سے دیکھتے ہیں، پڑھتی ہیں، سوچتے ہیں۔ میں نے اپنی رائے کتاب عورت پر قائم کر دی ہے۔ اختلاف رائے سب کا حق ہے۔ عورت کی رویوں ہی جنت ہے اور اس کی رویے ہے جہنم، مگر اس کی بغیر نہ دنیا ہے اور نہ ہی مرد کی زندگی۔ آپ کو میرے اس کتاب پر رائے دینے کا پورا حق ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا روحانی سفر مجھ سے بہتر ہو۔ بہرحال میرے روح نے جو کچھ عورت کی باری میں محسوس کیا، میں نے تحریر میں اس کا اظہار کر دیا ہے۔ کون کس طرح سوچتا ہے اس سے میرے کوئی غرض نہیں۔ بہرحال میرے ذمہ جو پیغام تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ فی امان اللہ۔